السلام علیکم پیارے دوستوں، ہم کریں حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین اس چینل پر حاضر ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس خوبصورت بیان کا موضوع ہے لڑکیوں کی شادی۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ اور پھر عظمت والی اولاد کیسے پیدا ہو؟ ہزاروں آدمی، ہزاروں مائیں رو رہی ہیں، لڑکے آوارہ ہو گئے، کام صحیح نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اور بھلے آدمی کیسے عزت کرے؟ تم نے اپنی شادی والے دن ہی اللہ کو ناراض کر دیا تھا، نبی کو ناراض کر دیا تھا، اللہ کے قرآن کو ناراض کر دیا تھا۔ تیری یہ کوشش نہیں کہ کوئی برادری کا آدمی، کوئی رشتہ دار، خالہ پھوپھی سب راضی ہو کے شادی سے جائیں، اور اللہ کا قرآن تیرے دروازے سے روتا ہوا چلا گیا۔ منا کے لایا جاتا ہے، خوشامد کی جاتی ہے، سماجت منتیں کی جاتی ہے، شادی ہے، تیرے بچے کی شادی ہے، تیری بچی کی شادی ہے، اس میں شامل ہو جا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رشتہ داروں کو منا لیا، یاروں کو منا لیا، برادری کو منا لیا، میرا منانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن تیرے دروازے سے روتا ہوا چلا گیا، اللہ کا قرآن پیٹتا ہوا چلا گیا، تجھے شرم نہ آئی، تجھے غیرت نہ آئی، بوڑھے آدمیوں کو بھی شرم نہ آئی، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں پہ عمل کیا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے کام کر کے دکھائے۔ اندازہ لگاؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے اور دولہا بن کر کالی کملی آیا ہوا ہے۔ دروازہ بھی دیکھ اور آنے والے دولہا کو بھی دیکھ۔ ساری کائنات میں کوئی ایسا دروازہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شادی کے لیے تشریف لائے۔ کسی کا خسر گورنر، کسی کا خسر وزیر، کسی کا خسر بادشاہ، کسی کا خسر ڈی سی، کسی کا خسر وزیر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ، سارے کہتے نہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب شادی ہوتی ہے، بارات آتی ہے، اگر وزیر کی شادی ہو تو بڑے بڑے وزیر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ملتان میں پچھلے دنوں میں ایک شادی ہوئی، اخبار میں خبر آئی کہ بشیر ڈاکو کی شادی میں 80 ڈاکو پکڑے گئے۔ ڈاکو کی شادی میں ڈاکو ہی آئے نا، پولیس کو پتہ چل گیا، سارے پکڑ لیے۔ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، ان کو کون سا پکڑ کے رکھنا ہے؟ 80 ڈاکو ایک ڈاکو کی شادی میں پکڑے گئے۔ جب وزیر کی شادی ہوگی تو ساری کاریں بھی، سب لوگ بارات سے وزیروں کی آئے گی۔ تاجروں کے یہاں شادی ہوگی تو تاجر لوگ اس میں شمولیت کے لیے آئیں گے۔ اب ظاہر بات ہے شادی ابو بکر صدیق کے دروازے پہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر آئے ہوئے، ارے فرشتوں کی بارات آئی ہوگی، فرشتوں کی بارات آئی ہوگی، اور اہتمام جبریل نے کیا ہوگا۔ کس قدر اہتمام ہوگا اس شادی کا، جس شادی کا دلہا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے لیے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ کیا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کیا مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جس کی شادی کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ سارا اہتمام اور انتظام از خود کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اپنی کا تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کی شادی کا انتظام بھی صدیق اکبر نے کیا۔ سارے مشورے انہوں نے دیے، سارا سامان خریدنے کے لیے یہ گئے، اور خرچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو تصویر کے دونوں رخ موجود ہیں۔ صدیق اکبر کے دروازے پر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو کتنا بڑا دروازہ ہوگا، خدا کی خدائی میں سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اور عثمان اور علی وہ نوجوان ہیں جو نبی کے دروازے پہ دلہا بن کر آئے۔ دروازہ امام الانبیاء کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلہا 2 مرتبہ
بیٹیوں کی شادی کرنے آئے گی، بڑے بڑے افسروں اور گورنروں کی شادی کے لیے ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ پیغمبر کی بیٹیوں سے شادی کرنے آئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا وہ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم آئے ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ لوگ گھر بار چھوڑ کر آنے والے اور یہ ساری رسومات کو ترک کر کے آنے والے کافروں کے ستائے ہوئے ہیں، یہ لوگ سچائی کے مالک ہیں، ان کے زبانوں میں بھی سچائی، ان کے گھروں میں بھی صداقت، ان کے معاملات میں بھی صداقت، اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ابتدا میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، بادشاہوں، فقیروں، پیروں، مولویوں، گورنروں، بادشاہ کی وزیروں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کس معاملے میں؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ تمام چیزوں سے ڈرو جو جاہلیت کی ہے، مالداری نہ تلاش کرو، سرمایہ داروں کو تلاش نہ کرو، رنگ و نسل کو تلاش نہ کرو، کیا معلوم ہے خدا وہ ہے جو آن کی آن میں رنگت بدل دے۔ ہمارے یہاں ملتان میں ایک شادی یہیں سے کرنے گئے تھے، کراچی سے ہی، محمدی محلے میں، کئی سال کی بات ہے، اخباروں میں بڑا چرچا ہوا، ساری رات گانا بجانا کنجریوں کا ناچ ہوا، صبح کی اذان ہوئی، دولہے کے پیٹ میں درد اٹھا، نشتر لے جانے لگے کالج میں، اسپتال میں، درمیان میں انتقال کر گیا۔ کون سوچے اس لڑکی کے بارے میں جو گھر سے بھی نہ نکلی اور بیوہ ہو گئی، جو گھر سے بھی نہ نکلی اجڑ گئی، یتیم ہو گئی، بیوہ ہو گئی۔ خدا قادر ہے، خدا بے نیاز ہے، کھڑے کھڑے کو مار سکتا ہے، کھڑے کھڑے کو بدل سکتا ہے، لیٹے لیٹے کو بدل سکتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بنائے گھر اجڑ گئے، بڑی بنائی برات ساری تباہ ہو گئی، پھر بھی ہم خدا کو نہیں مانتے۔ میں ایک مرتبہ لاہور راوی روڈ پہ ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی کوٹھی میں شادی تھی، اتنا 3 دن سے ہنگامہ، گانا بجانا، ناچنا کودنا۔ 3 بجے سے پہر فیصل آباد سے دلہن لانی تھی، یا سامان رکھیں گے، یا اس کو دلہن کو بٹھائیں گے، یہاں فرنیچر رکھا جائے گا، یہاں ولیمہ کھلایا جائے گا۔ 3 بجے ٹیلی فون آ گیا، یہاں دلہا بھی، دلہن بھی، ماں بھی، باپ بھی اور بھائی بھی، 11 آدمیوں کے ٹکر ہو کر ایکسیڈنٹ ہوا اور چھچڑے بن کر بوٹیاں بن کر آ گئے۔ روز اکثر وہ اخبارات میں پڑھتے ہو، لیکن اس قسم کی بات کے لیے تیری کھوپڑی میں جگہ نہیں ہے۔ جتنے مر جائیں برات کی بس ٹکرا گئی، سارے مر گئے، برات کی بس نہر میں گر گئی، آدھے مر گئے، برات کی بس یوں ہو گئی، برات کی بس یوں ہو گئی، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا کس نے ہے۔ جس پر تیرا یقین نہیں، جس پر تیرا ایمان نہیں، جس پر تیرا دل نہیں جمتا۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمام مالک و مختار کن وہی ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خلق مالک ہے، ساری جہان کے پیدا کرنے والے۔ ہم صرف موت کے جب کوئی مر جائے پھر مجبوراً کہتے ہیں کہ اللہ نے مار دیا۔ اگر دکان میں کاروبار میں برکت ہو گئی تو کبھی کہتے ہیں ہم نے محنت تھوڑی کی ہے، ایمان سے کھانا کھا کے نہیں دیکھا، سو کے نہیں، لیٹ کے نہیں دیکھا، رات دن ایک کر دیا، اور اگر نقصان ہو جائے اللہ نے کر دیا۔ جب کوئی مر جائے اولاد ہو، کوئی کہتا ہے پیروں نے دیا، کوئی کہتا ہے فقیروں نے دیا، کوئی کہتا ہے مولوی صاحب نے دعا کی تھی، کوئی بڑی بوڑھی کہتی ہے میں نے دعا کی تھی، اور جب مر جائے اللہ نے مار دیا۔ اندازہ لو کتنے چلاک لوگ ہیں، منافع اپنے لیے
اور نقصان اللہ کے لیے. اللہ نے مار دیا. اللہ نے مارنے میں اللہ کو مانتے ہیں, شادی میں نہیں مانتے. اولاد اللہ میاں نعمت دے. ان سے پوچھو جن کی کوٹھیاں بچوں کے بغیر ویران پڑی ہیں. ہاں میرے پاس جمعے میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں, اجی دعا کرنا, 20 سال ہو گئے شادی کو, کوئی بچہ نہیں ہے, بیچارے کہتے ہوئے رو پڑتے ہیں. غریبوں تمہیں کیا قدر ہو, سانس گر لو تو اولاد پیدا ہو رہی ہے. جن کے یہاں درجنوں بچے بچیاں ہیں, ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں یا اللہ بس کر اللہ. ہمارے ہندوستانیوں کے یہاں رواج, کسی نے پہلی لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بسم اللہ رکھ دیا. ڈھیر لڑکی بار بار لڑکی پیدا ہو رہی ہے. وہ ایک بوڑھی کہنے لگی تم نے پہلی لڑکی کا نام کیا رکھا تھا؟ کہ بسم اللہ, کے پھر برکت ہو گئی نا. تم نے جو بسم اللہ نام رکھا اب سنبھالو برکت کو. اب کہ جب لڑکی پیدا ہوگی تو اس کا نام رکھنا بس کر اللہ. ان کے خیال میں ناموں سے کام چل رہے ہیں. ارے وہاں تو کچھ اور ہے, ناموں سے کام کہاں چلتے ہیں. انہوں نے کہا پھر برکت پڑ گئی, اب سنبھالے جاؤ, درجن آئے گی پوری. اللہ سبحانہ و تعالی انتظام فرماتے ہیں, پیدائش پر فرماتے ہیں. اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری سمجھ میں اب آئی بات یہ کہ عرب والے کیوں مار دیا کرتے تھے لڑکیوں کو, زمانے جاہلیت میں کیوں مار دیا کرتے تھے. اب سمجھ آئی, 30 سال 40 سال کی لڑکیاں غریب کی بیٹھی ہے, نہ فلائٹ ہو, نہ کار ہو, نہ سکوٹر ہو, نہ جہیز فرنیچر ہو, برتن مانگتے ہو. تو اپنیوں کو چھوڑ کر شادی سے پہلے اگر چلا گیا پھر دہیز کون دے گا؟ خودکشی کر لی کئی جگہ لڑکیوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے عزت کو برباد کرتی پھرتی ہیں جہیز بنانے کے لیے. ارے تم مسلمان ہو, یہ تم کون ہو؟ جہیز سے شادی کرو گے, کوٹھی سے شادی کرو گے, بنگلے سے شادی کرو گے, یا فلائٹ سے شادی کرو گے, یا آدمی سے شادی کرو گے؟ کون جانے ان لڑکیوں کے دکھوں کو جن کے پاس جہیز نہیں ہے اور ہر آدمی جہیز مانگتا ہے. پروردگار عالم اس پہ قادر ہے کہ ایک منٹ میں ساری دنیا کو برباد کر دے. خدا سے ڈرنا چاہیے ہر حال میں. وہ ہمارے یہاں ایک ملتان میں ہندوستانیوں کے یہاں رواج ہے, میراثی کرتے ہیں شادیوں کے, نکاح پیغام یہ وہ. اس نے لڑکی کی شادی کی اپنی کی اور کچھ نہ دیا, نہ کپڑا دیا, نہ برتن دیا, نہ زیور دیا, کوئی چیز بھی نہ دی. لوگ کہنے لگے بھائی نالائق کچھ تو دیا ہوتا, کوئی چیز تو دی ہوتی اپنی لڑکی کو. کہنے لگا جتنا میں نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا, جتنا بڑا جہیز میں نے دیا اتنا کوئی دے ہی نہیں سکتا. اس نے کہا تو نے کیا دیا؟ کہ 3 میل تک ڈولنے کے ساتھ روتا ہوا گیا ہوں, آؤ مقابلہ کرو. میری طرح روتا ہوا ساتھ کون جائے گا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے میرا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی, اپنی بچیوں کی شادیاں کی, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری لڑکی کی شادی ہے علی, مہر دینے کے لیے کیا تیار کر رکھا؟ میں تو سپاہی ہوں, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, درہم نہیں. یہ زرہ بیچاؤ اپنی جا کر بازار میں. وہ بازار میں زرہ بیچنے کے لیے چلے, آگے مل گیا عثمان ذی النورین, عثمان غنی. اے علی کیسے آئے بازار میں؟ یہ زرہ فروخت کرنی ہے, بیچنے کے لیے آیا ہوں, سودا کر لے. 400 درہم میں زرہ کا سودا ہو گیا, پیسے بھی دے دیے اور فرمایا جا علی یہ پیسے بھی لے جا اور یہ تمام یہ زرہ بھی لے جا, اور تمام کا تمام خرچہ جتنا بھی ہوگا, خاتون جنت کی شادی ہو, خرچ عثمان کا ہو, میں بڑا راضی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ خرچی کا بھی وعدہ کر لیا. حضرت علی نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگا دیا کہ یہ کیا بات ہے, زرہ بھی دے دی, ایسا تاجر ملا, ایسا غنی ملا, ایسا صحابی ملا, ایسا اللہ والا ملا, کہتا سارے کا سارا خرچہ میرا ہے, خاتون جنت کی شادی ہے, تمام خرچ میرا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو یوں
ہاتھوں میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں، کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ میری بچی کی شادی پر اتنا احسان کیا کہ سارے پیسے خرچ عثمان نے کر دی۔ تمہارے یہاں اگر کوئی روپیہ 2 روپیہ 100-200 روپیہ نوندا دے جائے تو اس کو ساری عمر یاد رکھتے ہو، اور نبی کی پیغمبر کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان نے دیا، اس کو یاد نہیں کرتے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر جہیز دیکھو تو قربان ہو جاؤں، خاتون جنت کے ساری جنت کی سردار، ساری جنت کی سردار اور عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز 1 مشکیزہ، 1 چکی، 1 تکیہ اور سارا جہیز ختم۔ یہ جہیز ہے، اور رخصتی کے لیے نہ بٹنا لگا، نہ تیل ملا گیا، نہ نئے جوڑے بنائے گئے۔ حضرت ایک عورت کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام ایمن اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ کر دیا حضرت فاطمہ الزہرا کو کہ جاؤ حضرت علی کے گھر پہنچائی آؤ۔ نہ وہاں انتظام ہے، نہ ڈھول بجا، نہ کسی کو پتہ لگا، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، انہیں بھی علم نہیں کہ آ رہی ہے دلہن۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی پوچھتے ہیں اندر سے کون ہے؟ کہ میں ام ایمن ہوں۔ نے کہا اچھا کیسے آئی؟ اندازہ لگاؤ کہ آپ کی دلہن کو لائی ہوں۔ دروازہ کھولا، اندر دلہن چلی گئی، جا بھائی جا، اپنا سارا کام ہو گیا۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کرتے ہیں اپنی مرضی، تو کس حال میں کام چلنے والا نہیں، کوئی صورت نہیں کام چل رہا۔ یہی تو وجہ ہے آج ہزاروں آدمی مر رہے ہیں پر کلمہ منہ سے نہیں نکلتا، بکواس کرتے مر رہے ہیں، دل کے اٹیک ہو رہے ہیں، کھڑے کھڑے مر رہے ہیں، پڑے پڑے مر رہے ہیں، لیکن منہ سے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں، درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، اور اس حال میں موت آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم لوگ نہ شادی میں اللہ کے قانون کو یاد کرتے ہیں، نہ غمی میں یاد کرتے ہیں، دونوں جگہ آزاد ہیں، اور آزادی 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 آزادی، بربادی 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 وہ ہو گئی اچھی طریقے سے۔ صحابہ کرام کے یہاں ایسی عجیب شادیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، حضرت طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار فلاں کی لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام تو دے دینا۔ حضرت طلحہ کو پیغام دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت طلحہ نے کئی دن تک جواب نہیں دیا۔ سلمان فارسی فرماتے میں بڑا غصے میں تھا کہ یار بات کا جواب بھی تو دینا تھا، کام بنا کے نہیں۔ کافی دنوں کے بعد مجھے حضرت طلحہ ملے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھا یار تیرے ذمہ وہ کام لگایا تھا؟ فرمایا یار میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ بولنے کا کیوں؟ کہ میں جب پیغام دینے گیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان سے تو نہیں کرتے، البتہ ہم لڑکی تجھے دے دیتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب آج کا دور ہوتا تو تلوار نکل آتی، آج کا دور ہوتا تو دشمنی بن جاتی، اور مانگ رہا تھا، منگیتر میری تھی اور تو لے دونوں کو قتل کروں گا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ واقعہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حکیم اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ ام حکیم مشہور صحابیہ ہے، بڑی دلیر صحابیہ ہے۔ جنگ ہو رہا ہے، لڑائی شروع ہے، خون بہ رہا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوہ تھی۔ لگا اچھا یہ جنگ تو ذرا ختم ہو جائے۔ لگا جنگ ختم ہونے کا کون انتظار کرے گا، میرا کل اس میدان میں شہید ہونے کا پروگرام ہے، میرا کل شہادت کا پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا سچ کہتے ہو؟ پکی بات ہے کہ ہاں بالکل پکی بات ہے، اندازہ لگاؤ۔ کہنے لگی ام حکیم پھر میں بالکل تیار ہوں، بالکل تیار ہوں۔ یہ نہ سوچا اگلا شہید ہو گیا کل کو یہ بھی شہید ہو جائے گا، اور روزانہ بیوہ بننے کا تجھے شوق پڑ گیا۔ اللہ اکبر، روز اجڑتے، روز بیوہ بنتے، اللہ یوں ہی بیوہ بنتی رہے گی۔ کہنے لگی میرا یہ دل اس لیے میں نے کہہ دیا
اللہ جل شانہ سے مجھے جب یہ شہید ہو جائیں گے، میں مر جاؤں گی، دنیا سے جاؤں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلائے گا، 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلائیں گے، آواز لگے گی میدان حشر میں، 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، میں خوش ہو کر آؤں گی کہ میں 2 شہیدوں کی بیوہ ہوں، اس نے ارادہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے شہادت کا، اور میں اس لیے اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر پتہ کیا ہوا، صبح ہوئے اور اٹھے، اور خالد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، ام حکیم نے پوچھا کہ دائیں طرف حملہ کرو گے یا بائیں طرف حملہ کرو گے؟ نگر اور ذات ہو کر تیرا کیا کام ہے؟ نگر دیکھو تم دائیں طرف کرو میں بائیں طرف کروں گی، اگر تم بائیں طرف کرو تو میں دائیں طرف کروں گی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ پورے گھرانے کا حصہ پڑ جائے اس جنگ میں، اس لڑائی میں، اس جہاد میں، پورے گھر کا حصہ پڑ جائے، ایک طرف تم حملہ کرو ایک طرف میں حملہ کروں گی۔ ام حکیم نے حملہ کر کے کئی مردوں کو قتل کر دیا۔ ان حضرات کی تو باتیں نرالی ہیں، تمام کا تمام کارنامے، شادیاں بھی نرالی ہیں، مرنا بھی نرالا ہے، جینا بھی نرالا ہے، ہر اولاد کی پیدا ہونا بھی نرالا۔ اب ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، خسرے ناچتے ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں لڑکا ہوا، فلانے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ اللہ جل شانہ کے نبی کے غلام جو تھے ان کے یہاں یہ تھا، بچہ پیدا ہوا اور نہلایا دھلایا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے، گھوٹی بھی نہیں پلاتے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے منہ مبارک میں کوئی چوہارا کھجور چبا کر بچے کے حلق میں ڈال دیا کرتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سب سے پہلی خوراک، سب سے پہلی غذا، سب سے پہلی شہد جو صحابہ کرام کے بچوں کے پیٹ میں گئی، بچوں کی حلق کے نیچے گئی، وہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کا پانی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم تلاش کرنے کے لیے نکلتے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، آپ سے ملیں گے، ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے، نبوت کی خوشبو بلایا کرتی تھی۔ کیسے خوش کس نصیب لوگ تھے وہ۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت حضور آرام اس کے مکان پر کرتے ہیں، پکھا چلتی ہے اور پسینہ مبارک کا قطرہ دیکھ کر فوراً انگلی سے صاف کر کے اپنی سیسی میں چپکا لیتی ہے۔ پر نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا۔ لڑکی کی شادی کی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو کہنے لگی کسی کی لڑکی برتن لے کے جائے گی، کسی کی دی زیور لے کر جائے گی، کسی کی دی کپڑا لے کر جائے گی، آؤ مبارکباد دو، میری بیٹی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کے جا رہی ہے۔ یوں آتا کتابوں میں جب یہ سیسی کا کاک کھولتی تھی اہل مدینہ بے ہوش ہو جایا کرتے، چلو نبی کی خوشبو آ رہی ہے، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، شاید زیارت بھی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر معاملے میں غلامی کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی میری تیری طرح سے نہیں، بربادی سے شروع اور بربادی پہ ختم شادی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر کے لائے، پہلی رات دلہن کے پاس سوئے ہوئے ہیں، آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم
फौरन उठ खड़े हुए। दिल चाहता है कि घरवाली से एक रात की दुल्हन से कहूं कि इजाजत है। खड़े होकर दुल्हन की घरवाली के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, मगर बोलते नहीं। और तो जाता है, घबरा जाएगी, रोने लगेगी, सिसकियां लेगी। मगर औरतें कौन सी उस जमाने की कम थी, वो भी तो सहाबिया थी। कहने लगी, हंजला बताऊं क्या कहना चाहते हो, बताऊं क्या कहना चाहते हो? कि हाँ बता, कि मुझे हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहना चाहते हो? हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि हाँ मेरा इरादा है मैदान में जाकर अल्लाह के यहाँ कुर्बान हो जाऊं। कहने लगी, हंजला वापिस आने की कोशिश ना करना, वापिस आने की कोशिश ना करना। क्यों? तुम्हारी मोहब्बत नहीं पड़ी, तुम्हारा दिल में आपस में दिल नहीं मिला, इत्तेफाक नहीं हुआ, एक दूसरे से खुश नहीं हो। तू अपने खामिन को कुर्बान करना चाहती है, तू अपने खामिन को ज़िबा कराना चाहती है, तू अपने खामिन को अल्लाह के रास्ते में निकाल कर खत्म कराना चाहती है। लगा हाँ मेरा मंशा ये है, मेरा प्रोग्राम ये है, जब मैं अल्लाह की अदालत में पेश हूँ तो अल्लाह पाक मुझे यूं कहकर बुलाए, एक रात के शहीद की बेवा को बुलाओ, एक रात के शहीद की बेवा को बुलाओ। और मैं मुस्कुराती हुई हुआ हूं, अल्लाह मेरा खामिन एक रात के बाद ही शहीद। अंदाजा लगाओ, शहीद हो गए हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारों को गुस्ल शहीदों को दे दिया गया, उठा लिया गया, गाजियों को संभाल लिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं चेहरे पर उठाया, फरमाया, इन्नी अरा मा ला तरा, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। तुम्हें क्या मालूम है, अंजला को फरिश्ते, नूरानी फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। गुस्ले जनाबत में भूल गए। अल्लाह ने बुलाया, कुरान के बुलावे पर, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे पर गुस्ले जनाबत भी भूल गए, गुस्ल भी ना किया था। अल्लाह ने नूरी फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया। ये शहीद समझकर, ये शहीद तो है, ये मसले पे अमल करेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया। अंदाजा लगाओ क्या कुर्बानियां हैं, क्या इन हजरात के प्रोग्राम है, क्या इन हजरात का मंशा है, क्या इन हजरात की यहाँ सोच है। हम इन चीजों के करीब भी ला सकते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अल्लाहु अकबर, क्या किसी की बात बताऊं, किसकी बात नकल करूं। ऐसे ज़हीन लोग थे, ऐसे अकल वाले लोग थे कि किसी इशारों पे जान दे दी। इशारों पे जान देने वाले, कुर्बान होने वाले लोग थे। न शादी की परवाह, न मरने की परवाह, किसी हाल में भी अल्लाह को नाराज करके खुश नहीं थे। अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, दोनों पैरों से माजूर है, लंगड़ा है, हाथों के बल जमीन पे चलता है, हाथों से जमीन पे घिसट के चलता है, इतना लाचार, इतना मजबूर, इतना आजिज। दो जवान बेटे हैं, दोनों जिहाद में चले गए। औरतों की हालत देखो। अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी मुंह फुलाए बैठी है। हजरत अमर बिन जमूह बुलाते हैं, बोलती नहीं है। जैसे हमारी औरतें अगर सूट मंगवाए ना लेके आओ, फिर आकर जाती हैं, या जेवर की फरमाइश करें, जेवर बनवा के ना दो। और आजकल तो तुम तो कराची में रहते हो, कराची वाले तो सारे औलिया कराम होते हैं। अब दालों की बस्ती है। हमारे यहाँ पंजाब में तो इतने बदतमीजी हो रही है। अगर माँ और बहू लड़ पड़े अपनी, तो माँ से कहता है भौंकती रहोगी, हाय कब तक भौंकती रहोगी। और बेगम साहिबा कहता है आप खामोश हो जाएंगी, आप खामोश हो जाए, एहतराम करता है। और अगर यूं ही मुंह फुला हुआ देख ले और बात ना बताए, की हो ओ बस की हो, मेरी जान निकलने को रही, की गल बनी। कौन परवाह करे। मौलाना काजी साना में शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सबका जो रहमतुल्लाह अलैह। मैंने पूछा हजरत आप फाजिल देवबंद नहीं, फाजिल मुजाहिरुल उलूम नहीं, इतने बड़े आपके असरात है, गवर्नर कांपता है, वजीर आजम आपसे कांपता है,
بادشاہ کانپتا ہے اور اتنی لمبی چوڑی علمیت بھی نہیں. تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ بتا تو دوں گا مگر بدعتی کہو گے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح. فرمانے لگے کہ جب گھر سے نکلتا ہوں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں اور ماں کی دعائیں لے کے نکلتا ہوں اور ماں کی دعاؤں کے بغیر کبھی گھر سے نہیں نکلتا. اور جب واپس جاتا ہوں پہلے ماں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں اور ماں میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور دعائیں کرتی ہے. جب میں نکلتا ہوں میری ماں کی دعا کا صدقہ ہے. آج یہ عقیدہ بن گیا مولویوں سے دعا کراؤ, مول پیروں سے دعا کراؤ, بزرگوں سے دعا کراؤ, اور گھر کا پیر سب سے بڑا بزرگ جو ماں ہے اس سے کوئی دعا نہیں کراتا ہے, مجھ سے کوئی دعا نہیں کراتا. اور پتہ بھی ہے مولوی کیسی دعا کرتے ہیں. جب ہم سے دعا کرا کے کچھ لیے دیے بغیر اٹھتا ہے نا ہم کہتے ہیں بڑا بے ایمان ہے. دعا کرا کے چاہے کہ پیسے مل جائے گا بلبل. اگر دعا کرا کے جائے گا ہم سے اور یوں ہی کھجلی کرنے لگے ہم سمجھتے ہیں پیسے نکال رہا ہے. ماں سے دعا کر جو رات دن شام سے مخلص دعا, ماں سے بڑھ کر خدا کے بعد اس کائنات میں کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اگلی بات سنو, مولانا قاضی سالم شاہ چوجابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو حج کے لیے لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کرایا, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوائے اور نفل پڑھوانے کے بعد میں اماں تھک گئی ہوگی تھوڑے سے آرام کر لے, زمزم کا پانی پلایا تھوڑی سی لیٹ جا, اور یوں میں پاؤں دباتے دباتے یوں پاؤں پکڑ کر آئینے کی طرح سامنے کر رکھا ہے, شیشے کی طرح پیر پکڑ کر سامنے کر لیا. اماں نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ ماں تیرے قدموں کے نیچے جنت دیکھنا چاہتا ہوں. حدیث میں ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے نبی نے جو فرمایا میں تیرے قدموں کے نیچے آنکھوں سے جنت دیکھنا چاہتا ہوں. والدہ نے یوں سر پر ہاتھ رکھا, یا اللہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے, میرے سفید بالوں کی چٹے بالوں کی لاج رکھ لے. ماں نے دعا کر دی. قاضی ثانیہ میں شجابادی رحمۃ اللہ علیہ قسم کھاتے تھے میں نے ماں کے قدم کے پیر کے نیچے جنت کا نقشہ دیکھا. زندہ میں نے کھانے کعبہ میں بیت اللہ شریف میں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت دیکھ لی. آج اگر اعتبار نہیں اس کا کیا علاج ہے؟ عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بولتی نہیں, منہ پھلایا ہوا ہے اور منہ بگاڑا ہوا ہے. عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, معذور صحابی ہے, لنگڑا صحابی ہے, کہنے لگا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات پوچھ رہے ہو, میں مدینے کی عورتوں کے آگے شرمندہ ہو گئی, میں آنکھ نہیں اٹھا سکتی. مدینے کی عورتوں کے سامنے میں شرمندہ ہو گئی, میرا سر جھک گیا, میرا سر نیما ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں؟ سب کے خامن جنگ میں چلے گئے, جہاد میں چلے گئے, میرا خامن گھر پہ بیٹھا ہے, میرا گھر والا گھر پہ بیٹھا ہے. اور اللہ کی ولی, اللہ والی, میں معذور ہوں, حملہ کر نہیں سکتا, حملہ روک نہیں سکتا, تلوار اٹھا نہیں سکتا, میدان جہاد میں میرا کیا کرنا ہے؟ عورت کہتی ہے حملہ کرنا, حملہ روکنا شرط نہیں ہے, حاضری شرط ہے, حاضر ہونا شرط ہے. کہ دو بیٹے جوان تھے دونوں بھیج دیے. عمر بن جمو کی بیوی کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں اپنی جگہ وہ تجھے جنت میں نہیں بھیجیں گے. جب ان کو جنت ملے گی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ کو جنت دے دو. انہوں نے کہا پھر کیا منشا ہے؟ کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, میدان جہاد میں چلے جاؤ, اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان پہ قربان ہو جاؤ. گلے میں تلوار باندھ دی بیوی نے اور یوں ہاتھوں سے چل چل کر صحابی جا رہا. خدا کی قسم آسمان کے فرشتوں نے دیکھا, خدا نے دیکھا, آسمان نے دیکھا, مسلمانوں نے دیکھا, کافروں نے دیکھا. عمر بن جمو دونوں ہاتھوں کے بل چلتا ہوا جب میدان جہاد میں پہنچا. کسی نے کہا وہ کافروں کو یہ تلوار دینے جا رہا ہے, ایک تلوار بھی ان کو ملے گی, ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں. فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کہو, غیرت والی عورت نے تلوار گلے میں لٹکا کے بھیجا ہے, کھا کر بھیجا, للکار کے بھیجا ہے. اللہ کی قدرت کا تماشا دے. سامنے آ گیا, کافر کہنے لگے لو گئی, آدمی ختم ہو گئے, لنگڑے آنے لگ گئے, لنگڑے للے شروع ہو گئے.
انہوں نے مذاق بنایا. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر 60 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. 60 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. یہ اچھا لگ رہا ہے بھائی, 7 کا ناش کر دیا. ٹوٹ پڑے کافر. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اب دو بیٹے جوان تھے, وہ بچ گئے. لاش گھر لانا چاہتے ہیں, لاش گھر لانا چاہتے ہیں. اونٹ کے اوپر لاش رکھی ہے, پہاڑی علاقہ ہے, پتھریلا علاقہ ہے, خالی نہیں چلا جاتا. ڈاچی کو آگے چلاتے ہیں, پیچھے چلاتے ہیں, دائیں بائیں چلتی ہے, آگے نہیں چلتی. ڈنڈے مارتے بیٹھ جاتی ہے. جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا یہ کیسے جانور ہیں, یہ کس قسم کے جانور ہیں. جن سواریوں پر صحابہ کرام سواری کرتے تھے, ان کو بھی اللہ پاک سمجھا دیتا تھا. دائیں چلتا ہے, بائیں ڈاچی چلتی ہے, پیچھے کو ہٹتی ہے, مدینہ منورہ کی طرف نہیں چلتی. ایک بیٹے نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حضرت دائیں چلتی ہے, بائیں چلتی ہے, پیچھے کو ہٹتی ہے, آگے نہیں چلتی, اب لاش کا کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا کے پوچھو تیری والدہ سے آخری کلام کیا ہوا تھا, آخری کیا بات ہوئی تھی. گھر والی اپنی اماں سے جا کے پوچھا, عمر بن جموح کی گھر والی سے جا کے پوچھا, تو آنسو بہا کر کے کہنے لگی میرے تانا دینے کی وجہ سے, میرا مینا دینے کی وجہ سے جولی پھیلا کر یوں دعا مانگ لی تھی, یا اللہ میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹائی, میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹائی ہو, میری تو لاش بھی میرے گھر نہ آئے. اللہ نے قبول فرما لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ میری والدہ نے یہ بتایا ہے کہ یوں دعا مانگی تھی, یا اللہ میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے. انہوں نے کہا نہیں جائے گی, وہی دفن کر دو. کتنا یقین تھا, کس قدر یقین تھا, کس قدر اعتماد تھا, کس قدر بھروسہ تھا ان لوگوں کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اور تابع داروں کو اور جانثاروں کو کس قدر یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور اللہ کے دین پر مٹ مٹنے کے لیے. تو ہم شادیوں میں جب سنتوں کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہید من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب آدمی کو ملتا ہے. معلوم ہوا کہ اس میں تکلیف ہوگی نا, 100 شہیدوں کا ثواب کوئی آسان پڑا, گلیوں میں بکھرا ہوا 100 شہیدوں کا ثواب. معلوم ہوا کہ اتنی تکلیف پہنچے گی, اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی, اس قدر اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا کہ سنتوں کو زندہ کرتے کرتے آدمی کی موت آ جائے مگر سنتوں کو نہ چھوڑے. آج اجتماعی طور پر فیصلے کرو کہ شادیوں میں ڈول کوئی نہیں بجائے گا, شادیوں میں جمکڑے کوئی نہیں بجائے گا, رسومات کوئی نہیں اختیار کرے گا. اگر یہ حال بن جائے تو ماحول نہ بدل جائے. معاشرے کی بربادی نے ہمیں برباد کر دیا, تم نے غریبوں پہ ظلم کر دیا. اب غریب کو تھی یا فلاج کہاں سے لائے, غریب کار کہاں سے لائے, غریب دولت کہاں سے لائے, بینک بیلنس کہاں سے لائے. اس کی بیٹی بیٹھی ہے اور بے عزت ہو رہی ہے ہمارے سامنے, بے عزت ہو کے مر جاتی ہے. ہم کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کو تیار نہیں. ایسی صورت میں کون ہے اپنے آپ کو سامنے لانے والا, کون کرے. شادیوں میں تو اللہ کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں, توفیق ہی نہیں ہوتی. ہمارے کابر میں سے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوہ بیٹی کی شادی کی دیوبند کے مدرسے میں. تو پہلے نائی سے کہا کہ ساری بارات کو شیشہ دکھاؤ. وہ شیشہ دکھاتا پھر رہا, ہی نہ دکھاتا پھر رہا. لوگوں نے کہا کس لیے شیشہ دکھا رہے ہو؟ کہ مولانا نے کا حکم ہے کہ بیوہ کی نکاح کرنے کے لیے جو آئے وہ اس کا ناک کٹ جاتا ہے. ان نے کہا شیشہ یہ سامنے ہے, دیکھ لو, سب آپ اپنے ناک کو سنبھال لو. ناک ہے یا کہیں چلے گئے, کٹ گئے یا موجود ہے ناک. اس طریقے سے ان حضرات نے سمجھایا. اور ایک ایک جوان ایسا ہے اس میدان جہاد میں. تو مولانا حسین احمد مدنی رفسانی کا جو رحمۃ اللہ علیہ گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی.
18 बरस तुम तो एक ही निगाह देख के आए जो गए, और कोई दौड़ते हुए गए और भागे हुए आए, और दिल में फिक्र रहा सामान रखा है, सामान न कोई ले जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और उन्होंने इस हालत में पढ़ाया हुआ नक्शे हयात में लिखते हैं कि एक चटाक मसूर की दाल का पानी उबालकर घर के 11 आदमी पीकर सो जाया करते थे। इतनी भूख बर्दाश्त की। हमारे यहाँ तो लोग चलाकी मारते हैं, मुर्दों से भी जिंदों से भी हेरा फेरी करते हैं। अब के 24 रुपए किलो थी मसूर की दाल, तो मुर्दों से ठगी मारी। मसूर की दाल 24 रुपए किलो महंगी नहीं फेंकी, 2.5 रुपए 2 रुपए किलो का चावलों का टोटा फेंका। मोरी की दाल मसूर की दाल महंगी है, इस साल माँ बाप को कहा, मुर्दों को कहा चावल खा लो, ठंडे हैं। मुर्दों से भी हेरा फेरी और रसूमात की पाबंदी। एक एक किसी औरत को सारा दहेज दिखलाओ ना, सारा देखने के बाद ऐसी होशियार होती है मुसलमान बुल्ली, सब कुछ है, सुर में दानी नहीं है। लो एक चीज उसकी निगाह न पड़ी हो, उसने देखी नहीं, फौरन खामी निकाल दी। और उससे अगर पूछो कि बुढ़ी माई वजू में कितने फर्ज हैं, जो ये दुनिया थोड़ी है, यही से पूछ ले, मेरे सिमा गए फर्ज। कान याद करे दीन को। मौलाना हुसैन अहमद मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम जब बच्चे भूख से तंग हो जाते, रो रो कर बर्बाद चिल्लाते, हालात खराब हो जाते, मैं मदीने की गलियों से सब्जियों तरकारियों के छिलके उठा लाता, अहले मदीना की फेंके हुए सब्जियों तरकारियों के छिलके उठा लाता। कौन सा मदीना? 4-5 साल हुए जब जामा मस्जिद हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ाने का प्रोग्राम है, तोसी के लिए मोहल्ले का मोहल्ला खरीदा गया, उसकी खुदाई की तो कब्र निकल आई। एक मैयत के पांव में कस्सी लग गई, खोदते खोदते कोई हथियार लग गया, ताला लहू बहने लगा। 1450 साल के बाद ताला लहू बहने लगा। कौन है ये? मालिक बिन सनाई शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर है। सहाबा किराम की, सहाबी की ज़ियारत कर लिया अहले मदीना ने। इन दिनों में बाल बड़े हुए थे, नाखून बड़े हुए थे, कौन जान सकता था? अब कहते हैं 1400 साल के बाद भी ताज़ा लहू बहने लगा। आज भी अगर सुन्नतों पे अमल किया जाए तो वही कुदरत है, वही आन है, वही असर है, वही दिमाग है, वही हवा है, वही फिजा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्त लोगों को सामने दिखा देते हैं। अर्ज कर रहा था कि सहाबा किराम वाले हम लोग कोई काम करके देखें। मदीना मुनव्वरा की गलियों से सब्जियों तरकारियों के छिलके उठा लाए, पानी में धोकर चबा लिए और पानी पीकर रियाजुल जन्नह में खड़े होकर के सारी रात कुरान पढ़ा करते थे, सारी रात कुरान पढ़ा करते थे। इन अल्लाह वालों का ये दीन है, ये मशगला है और ये इनका मिजाज है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ननौतवी सबका रहमतुल्लाह अलैह सारे देवबंदियों का उस्ताद है, सारे देवबंदियों का पीर है, बड़ा है। मदीना मुनव्वरा अभी कई मील दूर है, सामने से चिराग नजर आए, रोशनी नजर आई तो जूते उतार दिए और बगल में दबा लिए और नंगे पांव चल रहे हैं। अब ठोकर लग रही है, खून निकल रहा है। हजरत आप क्यों नहीं पहन लेते? फरमाया जूता पहनकर मदीने में दाखिल होते हुए शर्म आती है, सवारी पे सवार होकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते हुए शर्म आती है। जितने दिनों मदीने में क़याम रहा, मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा में जुत्ती न पहनी इस ख्याल से कि मेरा जुत्ती वाला पैर वहां ना पड़ जाए जहाँ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तल्ली मुबारक लगी, बेअदबी हो जाएगी। यह हाल है हमारे बुजुर्गों का। इतना अदब, इतना अदब, इतना एहतराम, इतना एहतराम। हम लोग क्या अदब करेंगे जो उन लोगों ने अदब किया? जितने दिनों भी क़याम रहा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र मदीने पाक में गुजारी, 3 मील के एरिए में पेशाब, छोटा पेशाब भी न किया। मदीना मुनव्वरा में कभी पेशाब तक न किया। सारी उम्र मदीने में गुजारी और इस नियत से हज तक के लिए भी नहीं गए कि कहीं बाहर मौत ना आ जाए, मदीना मुनव्वरा के दफन से न मैं रह जाऊं, मदीना के दफन से ना मैं रह जाऊं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला
اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں ہم آپ سے شیئر کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں اور قرآنی آیات۔ حضرت عثمان غنی کے حق میں بھی قرآن مجید کی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ درخت کی پتیاں کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش اسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا لشکر۔ ترمذی شریف میں حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر تھا جبکہ آپ جیش اسرا کی مدد کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پرجوش لفظ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سامان لشکر کے بارے میں ترغیب دی اور امداد کے لیے متوجہ فرمایا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ، ماں، ساز و سامان اللہ کے راستے میں نظر کروں گا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان جنگ کی درستگی اور فراہمی کی طرف مسلمانوں کو رغبت دلائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں حاضر کروں گا۔ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور ممبر سے اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ایک ہی جملہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اب عثمان کو وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خیر ایسا اعلیٰ اور اتنا مقبول ہے کہ اب اور نوافل نہ کریں، جب بھی ان کے مدارج علیہ کے لیے کافی ہیں، اور اس مقبولیت کے بعد اب انہیں کوئی اندیشہ ضرر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جیش اسرا کی تیاری کے زمانہ میں 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لاتے۔ دینا 4.5 ماشا سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ ان دیناروں کو آپ نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان دیناروں کو اپنے گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سرکار اقدس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس جملہ کو 2 بار فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اگر حضرت عثمان غنی سے کوئی خطا واقع ہو تو آج کا ان کا یہ عمل ان کی خطا کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوستو حضرت عثمان غنی کی عظمت و شان۔ خیر دوستو، یہ تھا آج کا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں آپ دوستوں کو قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ آخر میں دوستو آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اب یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے
تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر نئے بیانات جو قاری صاحب کے اس چینل پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ، ملیں گے انشاءاللہ پھر سے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔